السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مختصر عمرے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ جو بھائی بھی عمرے کے لیے جا رہا ہو اسے چاہیے کہ خواہ گھر سے غسل کر لے، خواہ ایئرپورٹ پہ جا کے غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد خوشبو لگا لے۔ خوشبو لگانے کے بعد اگر تو میقات رستے میں آ رہا ہے بائی ایئر تو ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لے۔ 2 چادریں ہوں گی، ایک کا تہمت باندھ لے، ایک چادر اوپر لے لے، جیسے سردیوں کو ہم چادر لیتے ہیں لیکن سر ننگا رکھنا ہے۔ یہ ہے مردوں کا احرام۔ ایسے ہی خواتین جو ہیں، جو انہوں نے لباس پہنا ہے وہی ان کا احرام ہے، لیکن جرابیں نہیں پہنے گی اور دستانے نہیں پہنے گی۔ اس کے بعد خوشبو پہلے لگانی ہے، بعد میں احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے اور شکار نہیں کر سکتے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب آپ جب چل پڑے ہیں، اگر بائی ایئر جا رہے ہیں تو جب رستے میں میقات آئے گا نا، اس وقت کہنا ہے اللہم لبیک عمرہ، پہلے نہیں کہنا۔ احرام پہلے باندھ سکتے ہیں لیکن کہاں پہ کہنا ہے؟ اللہم لبیک عمرہ، جہاں پہ میقات آیا ہے۔ اور ساتھ آپ اردو میں بے شک کہہ دیں کہ اگر کوئی مجھے مجبوری بن گئی، پریشانی بن گئی تو میں حلال ہو جوں گا یا احرام کھول دوں گا۔ اس کے بعد آپ جا رہے ہیں، جانے کے بعد مکے کے اندر اپنی بلڈنگ میں سامان رکھیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں بے شک آرام کریں، سو جائیں، چادریں اتار لیں، چادریں نہا لیں، چادریں گندی ہو جائیں ان کو دھو لیں، تو اس کا احرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد آپ نے بیت اللہ جانا ہے۔ جب بیت اللہ کے اندر جائیں گے، جس طرف رہائش ہے اسی طرف کے دروازے سے اندر داخل ہو جائیں مطاف میں۔ اب جب داخل ہو جائے آپ، اگر وہاں پہ فرض نمازوں کی جماعت نہیں ہو رہی تو آپ نے نہ ہی نوافل پڑھنے ہیں نہ ہی کوئی اور کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام طواف کرنا ہے، اور تلبیہ بھی آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کے بند کر دینا ہے، اور بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی وہی دعا ہے جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور وہی دعا پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے طواف شروع کر دیا، اینٹی کلاک وائز چلنا شروع کر دیا۔ جب حجر اسود آئے گا وہاں پہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر۔ وہاں سے آپ کا پہلا چکر شروع ہوگا۔ آپ چکر لگاتے آئیں، جو دل میں دعا ہے، جو آپ کی تمنا ہے مانگتے آئیں۔ تو جیسے کمرے کی 4 دیواریں ہوتی ہیں ایسے ہی بیت اللہ کی بھی 4 ہی دیواریں ہیں۔ حجرت اسود سے پہلا جو کونا ہے اس دیوار کا، اسے کہتے ہیں رکن یمانی۔ اگر تو اس کو ہاتھ لگے تو ٹھیک، اگر رش ہو تو پھر نہیں۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ نے دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب آپ حجر اسود پہ پہنچیں گے تو پھر کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ کا یہ چکر مکمل ہو گیا۔ ایسے ہی آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ جب 7واں چکر مکمل ہو، حجر اسود کے سامنے آئیں تو پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا۔ آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے یا مسجد کے اندر کہیں بھی جگہ ملے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے، تھوڑا بہت سر میں بھی ڈال لیں۔ تو پھر آپ نے سعی کی طرف جانا ہے۔ سعی میں آپ نے صفا پہاڑی پہ جانا ہے، وہاں پہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اوپر جو گنبد ہے وہاں پہ دعائیں لکھی ہوئی بھی ہیں۔ جب وہاں سے مل جاتی ہیں تحریری شکل میں بیت اللہ کے اندر سے، وہ دیکھ کے پڑھ لیں، اگر نہیں آتی، اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو کوئی بھی دعا مانگ لیں۔ تو وہاں سے آپ مروہ کی طرف جائیں گے، 1 چکر ہوگا، واپسی پہ دوسرا ہوگا۔ اسی طرح آپ کا 7واں چکر مروہ پہ مکمل ہوگا۔ اب آپ کا بال کاٹنے کے علاوہ عمرہ مکمل ہے۔ اگر دوران طواف یا دوران سعی کوئی فرض نماز آ جائے، جہاں پہ فرض نماز آئے وہاں پہ آپ نے جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ جتنے چکر نماز سے پہلے ہوئے ہیں ان سے آگے آپ نے شروع کر لینے ہیں۔ اگر 2 ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس سے آگے آپ چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ گھر آ کے اگر آپ کے پاس مشین ہے تو خود کسی سے بال کٹوا لیں، اگر آپ کے ساتھ فیمیل ہیں تو ان کے ½ انچ کینچی سے بال کاٹ دیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔